सिलसिलेवार नाविल। दोस्तों 34वां पार्ट लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों आप सब सुनने वालों से एक अपील है, एक गुजारिश है कि जितना ज़्यादा हो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वो आला सुबह शहर चले गए थे, अगर हुक्म हो तो आपके लिए खाना मंगवा लिया जाए। नहीं, इस वक्त मुझे भूख नहीं, मैं ज़रा घूमने फिरने जा रहा हूँ। आसिम ये कहकर एक तरफ चल दिया। यरूशलेम में 3 दिन कत्ल-ए-आम जारी रहा और तीसरे दिन शहर में बिखरी हुई 90,000 लाश के तआफ़ुन ने फ़ातिह लश्कर को पड़ाव में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। इस अरसे में माल गनीमत के अलावा हज़ारों कैदी औरतें जिन्हें ग़ुलाम बनाने के काबिल समझा गया था, पड़ाव में मुंतकिल की जा चुकी थी। उसके बाद एक हफ़्ता फ़तह का जश्न मनाया गया। सरकर्दा यहूदी नजराने पेश करने और ईरानी और अरब कबाइल के जाबाज अपनी कारगुजारी के इनामात हासिल करने बारी बारी किसरा के दरबार में हाजिर हुए। आसिम का इनाम एक खूबसूरत तलवार थी जिसका दस्ता कीमती जवाहरात से मुनस्सर था। जश्न के इख्तिताम पर जंगी कैदियों और माल गनीमत से लदे हुए ऊँटों का एक काफ़िला मुसल्लह दस्तों की हिफाजत में ईरान की तरफ रवाना कर दिया गया और बाकी लश्कर नए महाज की तरफ कूच करने की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। वह तूफ़ान जिसकी शिद्दत ने आसिम को निढाल कर दिया था गुज़र चुका था और उसकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता संभल रही थी। एक रात वह हाबिस के ख़ीमे में चंद अरब सरदार के दरमियान बैठा था। ये लोग अपने कबीले के मशहूर शोरा का कलाम सुना रहे थे। एक ईरानी नौजवान ख़ीमे में दाखिल हुआ और उसने आसिम को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा, सीन आपको बुलाते हैं। आसिम उठकर उसके साथ चल दिया। थोड़ी देर बाद वह सीन के ख़ीमे में दाखिल हुआ। सीन ने उसे अपने करीब बिठाते हुए कहा, आसिम, मैंने तुम्हें एक अहम ख़बर सुनाने के लिए बुलाया है। मुझे एशियाई कोचक के महाज पर भेजा जा रहा है। हम कब जा रहे हैं? आसिम ने सवाल किया। मैं परसों रवाना हो जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। अब कुछ अरसा के लिए हमारे रास्ते एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। आसिम का दिल बैठ गया और कोशिशों के बावजूद उसके मुंह से कोई बात न निकल सकी। सीन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, परेशान होने की कोई बात नहीं। मौजूदा हालात में ये मसला पेश हुआ था कि अरब कबाइल के रज़ाकार आम तौर पर फ़ौजी नज़्म व ज़ब्त की परवाह नहीं करते। वह जिस कदर बहादुर हैं उसी कदर खुदसर भी हैं और अफ्रीका में हमें ऐसे हालात पेश आ सकते हैं जिनमें उन लोगों को काबू रखने के लिए किसी होशियार और मामला फ़हम आदमी की ज़रूरत पड़े। महरान, जिसे अफ्रीका की तरफ पेशकदमी करने वाली फ़ौज की क़यादत सौंपी गई है, तुम्हें अपने साथ ले जाने पर मुसिर था। वह ये कहता था कि मुझे यसरब के इस नौजवान के सिवा और कोई नज़र नहीं आता जिसे अरब रौसा मुत्तफ़क़ा तौर पर अपना सालार तस्लीम करने पर आमादा हो जाएंगे। उनके दरमियान अगर कोई इख्तिलाफ़ात पैदा हो तो तुम्हारी आवाज़ फ़ौज के ईरानी ओहदेदारों से ज़्यादा मौसर साबित हो सकेगी। आसिम, मुझे यकीन है कि अब तुम्हें अपने जौहर दिखाने के बेहतरीन मौक़े मिलेंगे। अगर मैं तुम्हें साथ ले जाऊं तो एशियाई कोचक में तुम्हें सिर्फ़ ईरानी ओहदेदारों या उन तुर्क कबाइल के सरदारों से साबका पड़ेगा जो हमारे हलीफ हैं, लेकिन ये लोग तुम्हारी सिपाहियाना सलाहियतों का एतराफ़ करने की बजाय तुम्हारे हासिद बन जाएंगे। तुम वहाँ एक अजनबी समझे जाओगे, लेकिन अफ्रीका के महाज पर लड़ने वाले अरबों के रहनुमा बनकर तुम ईरानियों से भी खिराज तहसीन हासिल कर सकोगे। कम अज़ कम हमारे जर्नेलों में तुम्हें कोई अपना रकीब ख्याल नहीं करेगा। सुबह महरान अरब रौसा को बुलाकर ये कहेगा कि तुम्हें मुत्तफ़िक़ होकर किसी एक को अपना सालार आला बना लेना चाहिए, और मुझे यकीन है कि जब वो किसी गैर जानिबदार अरब को तलाश करेंगे तो उनकी निगाहें लामहला तुम ही पर मरकूज़ होंगी। उसके बाद तुम्हें मेरे सहारे की ज़रूरत नहीं रहेगी। इज़्ज़त व शोहरत और कामयाबी का कोई रास्ता ऐसा न होगा जिसे तुम अपनी तलवार की नोक से नहीं खोल सकोगे। आसिम ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, लेकिन मुझे शोहरत और कामयाबी की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ़ आपकी वजह से यहाँ आया था और हाबिस के आदमियों की रहनुमाई भी मैंने सिर्फ़
اس لیے قبول کی تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ہمارے راستے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے تو میں گزشتہ جنگوں میں بہادری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے بزدل کہلانا زیادہ پسند کرتا۔ عاصم، ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے جدا نہیں ہوئے۔ مجھے یقین ہے کہ میں کسی دن قسطنطنیہ کے آس پاس تمہارا استقبال کروں گا، اور اس وقت جب تم افریقہ سے فتح کے پرچم اڑاتے میرے پاس آؤ گے تو تمہیں یہ شکایت نہ ہوگی کہ میں نے تمہیں کوئی غلط راستہ بتایا تھا۔ میں کسی دن تمہیں کسریٰ کے دائیں ہاتھ بیٹھنے والوں کی صف میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب تم جا کر آرام کرو۔ عاصم کچھ کہے بغیر اٹھا اور اپنے خیمے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تنہا اپنے خیمے میں لیٹا ہوا تھا اور طرح طرح کے خیالات اسے پریشان کر رہے تھے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سین مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو؟ کاش میں اسے یہ سمجھا سکتا کہ مجھے کسریٰ کے دائیں ہاتھ بیٹھنے کی تمنا نہیں۔ اگر تم یہاں نہ ہوتے تو مجھے روم و ایران کی جنگوں سے کوئی سروکار نہ ہوتا۔ اس ویرانے میں مجھے اپنے لیے کسی راستے یا منزل کی تلاش نہ تھی، مجھے صرف تمہاری رفاقت کی ضرورت تھی۔ لیکن یہ سب ایک خود فریبی تھی۔ میں سین کے اشارے پر جان دے سکتا ہوں، لیکن اس کا رفیق یا دوست نہیں بن سکتا۔ میں سوچا کرتا تھا کہ جب جنگ ختم ہو جائے گی تو میں سین کے ساتھ دمشق جاؤں گا اور فستانیہ دل فریب مسکراہٹوں کے ساتھ میرا استقبال کرے گی، لیکن اب شاید اسے دوبارہ دیکھ بھی نہ سکوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں افریقہ کے محاذ سے زندہ واپس نہ آؤں۔ پھر چند سال بعد شاید اسے میرا نام بھی یاد نہ رہے۔ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو وہ حادثات جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آئے تھے اسے ایک خواب محسوس ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی دن اس کے پاس جاؤں اور اسے یہ کہتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ محسوس ہو کہ میں اسے جانتی ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سین اپنی بیٹی کی مستقبل کے متعلق سوچتے ہوئے یہ ضروری سمجھتا ہو کہ ہمارے راستے آج ہی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ جب وہ میرے متعلق پوچھے گی تو وہ یہ کہے گا، بیٹی اب تمہیں اس کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں، وہ ہم میں سے نہیں تھا، اس نے تمہارے ساتھ ایک نیکی کی تھی اور میں اس کا بدلہ دے چکا ہوں۔ اب وہ اس قابل ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ پھر وہ ایک ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح کنکوں کا سہارا لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ جب میں افریقہ کے محاذ پر سین کی بلند ترین توقعات پوری کرنے کے بعد واپس آؤں تو اس گھر کا دروازہ میرے لیے کھلا ہو، اور جب میں فستانیہ سے یہ کہوں کہ میری جنگیں، میری فتوحات اور کامیابیاں سب تمہارے لیے تھی، تو وہ شرم و ندامت کا اظہار کرنے کی بجائے فخر سے سر اٹھا کر میری طرف دیکھے۔ دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد عاصم کو نیند آ گئی۔ تیسرے روز اعلی صبح 10,000 سوار اشیائے کوچک کی طرف کوچ کرنے کو تیار کھڑے تھے۔ سین اپنے خیمے سے نکلا اور اس کے دوست جو اسے الوداع کہنے کے لیے باہر جمع تھے یکے بعد دیگرے اسے مصافحہ کرنے لگے۔ جب عاصم کی باری آئی تو اس نے مصافحہ کرنے کی بجائے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیے اور کہا، میں راستے میں 2 دن کے لیے ٹھہروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ فستانیہ کا پہلا سوال تمہارے متعلق ہوگا، تم اسے کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ عاصم کے ہونٹوں پر ایک مغموم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے جواب دیا، میں اسے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں کسریٰ کا سپاہی بن چکا ہوں اور اب مجھے کسی کی چیخیں پریشان نہیں کرتی۔ سین نے اچانک گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا، اگر حالات نے اجازت دی تو ممکن ہے کہ میں کچھ عرصہ تک فستانیہ اور اس کی والدہ کو اپنے پاس بلا لوں، ورنہ انہیں مدائن بھجوانے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد تم ہمیں تلاش کر سکو گے۔ میں خود بھی تمہارے حالات سے باخبر رہنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مصر کی مہم جلد ہی ختم ہو جائے اور میں تمہیں اشیائے کوچک کے محاذ پر بلا لوں۔ ایرج اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے سین کے قریب کھڑا تھا۔ عاصم کی نگاہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کے مغرور چہرے پہ مرکوز ہو کر رہ گئی۔ سین نے قدرے توقف کے بعد آگے بڑھ کر ایک سپاہی کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ لے لی اور اس پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پڑاؤ میں نقاروں کی صدائیں بلند ہوئی اور 10,000 سواروں کا لشکر 4 قطاروں میں کسریٰ کی قیامگاہ کے آگے سے گزرنے لگا۔ شہنشاہ ایران فوج کے سرداروں اور مذہبی پیشواؤں کے ساتھ ایک ٹیلے پر کشادہ سائبان کے نیچے کھڑا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ سونے کے ایک چوڑے آتش دان میں مقدس آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔
مجوسیوں کا بڑا کاہن بلند آواز میں دعائیں مانگ رہا تھا۔ خسرو پرویز کو جو شہنشاہوں کا شہنشاہ اور دیوتاؤں کا دیوتا ہے فتح دے، دشمنوں کو تباہ کر ہمارے لشکر کے لیے دمشق اور یروشلم کی طرح قسطنطنیہ کے دروازے بھی کھول دے۔ اور خسرو پرویز کبھی سین کی قیادت میں کوچ کرنے والے سواروں اور کبھی پراؤ میں لشکر کے ان خیموں کی سمت دیکھتا جو چاروں طرف حد نگاہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا مغرور چہرہ زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ آج زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے سوا کوئی نہیں۔ آج ابنائے آدم کی تقدیر میرے ہاتھ میں ہے۔ عاصم کسریٰ کی قیامگاہ سے کچھ فاصلے پر ایک اور ٹیلے کے دامن میں کھڑا تھا۔ جب سین کا لشکر گرد و غبار کے بادلوں میں روپوش ہو گیا اور نقاروں کی صدائیں فضا میں گم ہو کر رہ گئی تو وہ نڈھال سا ہو کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ سین کے ساتھ رفاقت کا زمانہ اسے خواب معلوم ہوتا تھا، ایک ایسا خواب جس کی کوئی تعبیر نہ تھی۔ وہ دیر تک بے حس و حرکت بیٹھا رہا